نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کی زندگی وہ زندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے۔ در حیدر ہی تو وہ در ہے یارو، در حیدر ہی تو وہ در ہے یارو، جہاں سے دور رہتی تیرگی ہے، جہاں سے دور رہتی تیرگی ہے، اسے بہکا نہیں سکتی یہ دنیا، اسے بہکا نہیں سکتی یہ دنیا۔ وہ جس کی آپ سے وابستگی ہے، وہ جس کی آپ سے وابستگی ہے، وہ جس میں عظمت حیدر بیاں ہو، وہ جس میں عظمت حیدر بیاں ہو، وہی تو کام کی بس شاعری ہے، وہی تو کام کی بس شاعری ہے۔ وہاں پر مشکلیں رکتی نہیں ہیں، وہاں پر مشکلیں رکتی نہیں ہیں، جہاں پر گونجتی ناد علی ہے، جہاں پر گونجتی ناد علی ہے۔ اور علی کے گھر کا بچہ بچہ دیکھو، علی کے گھر کا بچہ بچہ دیکھو، مفکر ہے نمازی ہے جری ہے، مفکر ہے نمازی ہے جری ہے۔ اور اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ، اندھیروں میں پڑھو، اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ ناظرین، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی خطبات پر جو مشتمل کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ میں اس کے بارے میں مجھ جیسا طالب علم کیا کہے گا، لیکن میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، اور انٹرنیٹ پر جو بھی اگر ہمارا بچے چاہیں دیکھنا تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عیسائی مورخ جارج جرداق مولا علی کی ذات سے متاثر ہو کر، خصوصی طور سے اس کتاب کو دیکھ کر، نہج البلاغہ کو دیکھ کر متاثر ہو کر جو کتاب لکھتا ہے مولا علی کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، وہ پوری دنیا میں بڑی مقبول ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے۔ آخر جارج جرداق کون ہے؟ یہ ذہن میں ظاہر سی بات ہے، جب یہ دیکھا تو دل میں یہ چاہا، یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پتہ کیا جائے یہ جارج جرداق کون ہے، اور آخر یہ کیسے حالات ہوئے کہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے اس رائٹر نے یہ سوچا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پر اتنی عظیم کتاب لکھی جائے، جو تقریباً 5 والیوم میں ہے۔ تو ہماری ظاہر سی بات ہے، ہم تو کوئی عربی داں تو ہے نہیں، عربی زبان میں وہ کتاب آئی، اور ہم نے یہ چاہا کہ اس کی حقیقت، یہ بھی ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے حالات تھے اور یہ کیوں لکھی کتاب۔ یہ دل میں ایک تمنا اور ایک خواہش پیدا ہوئی، تو ہم نے ہمارے دہلی یونیورسٹی میں عربی شعبے کے صدر شعبہ عربی پروفیسر حسنین اختر صاحب، ان سے ہم نے رابطہ کیا، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ جارج جرداق نے جو یہ کتاب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے لکھی ہے، اس کتاب میں کیا وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کون سے حالات تھے جو جارج جرداق کو جنہوں نے مجبور کیا کہ ایسی کتاب لکھی جائے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔
تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں انشاءاللہ تھوڑا سا مطالعہ کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں۔ پھر وہ ہماری اگلی میٹنگ جب میرے نے تقاضا کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھوں اور اس کتاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، تو انہوں نے مجھے وقت دیا اور میں ان سے میری ملاقات جو ہوئی تو میں ہی چاہتا ہوں ناظرین کہ کچھ مولا کائنات کی اس کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے لکھی گئی کتاب، جارج ارداخ نے جو کتاب لکھی ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بڑا ایک خواہش تھی کہ پتہ چلے کہ کون سے حالات تھے جو ایک لبنان کا رہنے والا عیسائی مورخ مولا کائنات کی شخصیت کے اوپر قلم اٹھاتا ہے اور اس قدر خوبصورتی سے ان کے فضائل بیان کرتا ہے اور ان کے تمام واقعات بیان کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جارج ارداخ لبنان کے رہنے والا ایک رائٹر، ایک شاعر، ایک افسانہ نگار، ایک عام بہت زیادہ بڑا شاعر کی حوالے سے بھی نہیں جانے جاتے تھے، لیکن ایک جیسے عموماً شعراء ہوتے ہیں ان میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا اور ایک اچھا رائٹر تھے۔ لیکن ان کے بڑے بھائی جو وکیل تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ چھوٹا بھائی میرا شاعری بھی کرتا ہے اور ایک اچھا فنکار ہے، رائٹر ہے، اور ہمیشہ پڑھنے کا اور لکھنے کا بڑا شوق تھا کہ کوئی کتاب ان کو ملے اور وہ چاہتے تھے کہ فوراً اسے پڑھ لوں کہ کیا اس کتاب میں ہے۔ تو جب ان کے بڑے بھائی کو کسی نے تحفے میں نہج البلاغہ دی جو مولا کائنات کے خطبات ہیں جس میں، تو وہ کتاب انہوں نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتا ہوں، وہ اس کے شوقین ہیں کہ پڑھنے کے، میں جتنا وقت نہیں ہے لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ یقیناً پڑھ کر انہیں اچھا لگے گا۔ انہوں نے وہ کتاب اپنے چھوٹے بھائی کو لا کر دی اور وہ چھوٹے بھائی جارج ارداخ جن کا شوق ہی یہ تھا، انہوں نے وہ کتاب نہج البلاغہ جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے فوراً اس کتاب کو کھولا، اور ان کا لکھنا یہ ہے، جارج ارداخ کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پہلی ہی نشست میں پوری کتاب پڑھ ڈالی بلکہ اسے بار بار وہ پڑھتے تھے، اور پھر کچھ خطبات ان کے ایسے تھے کہ اسے پھر جا کر وہ چیپٹر کھولتے تھے، پھر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کتاب سے اس قدر متاثر ہوئے جارج ارداخ کہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اتنی عظیم ہستی اس دنیا میں آئی، اور جارج ارداخ کا کہنا ہے کہ جس قوم کے پاس ایسا رہبر ہو وہ قوم تو بہت ترقی کر سکتی ہے، اور اس نے کی ہوگی۔ بہرحال یہ ہماری کم علمی کہ ہم نے مولا کائنات کی علم سے وہ استفادہ نہیں کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ان کو علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ مولا علی نے تو زندگی میں اپنے یہی کہا کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، چاہے آسمان سے زمین تک، کسی بھی سمندر کی تہہ تک، کسی بھی شعبے میں کوئی سوال کرو تو میں علی کے پاس اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ باب العلم تھے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو باب العلم ہے تو یقیناً۔ لیکن ان سے سوال بھی کیے گئے تو ایسے کیے گئے جو بالکل مومل جسے کہا جائے جو تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو جارج ارداخ نے سوچا کہ میں اس کتاب کے حوالے سے ایک کتاب اور لکھوں گا مولا علی کی شخصیت پر۔ اب انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی کہ مولا علی کس دور میں آئے، کہاں آئے، ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا بیک گراؤنڈ تھی۔ انہوں نے مطالعہ کیا، تاریخ دیکھی، تو انہوں نے تمام وہ مکہ مدینہ کا تمام انہوں نے تاریخ دیکھی کہ وہ کس خانوادے میں پیدا ہوئے، رسول سے کیا رشتہ تھا، پہلے کیا تھا، اس کے بعد اور دوسرا رشتہ، داماد ہوئے، پھر وہ اس کے علاوہ دیگر شب ہجرت اور تمام واقعات ان کے جو جنگیں اور وغیرہ وہ سب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا۔ اور یہ کتاب تو نہج البلاغہ ان کے پاس تھی ہی، تو ان کا وہ جو مختصر سا انہوں نے زبردستی مولا کائنات کو یہ خواہش ظاہر کی پھر بعد میں امت نے کہ آپ خلیفہ کی صورت میں حکومت کریں، تو وہ چھوٹا سا عرصہ رہا لیکن وہ کتنا قیمتی اور کتنا اہم وہ عرصہ تھا، اور انہوں نے کہ جو عدل کے حوالے سے جو ان کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں انصاف کیا ہے مولا کائنات نے دور حکومت میں عام عوام کے ساتھ،
یعنی کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے حکومت کرتے ہوئے بالکل سادہ زندگی گزاری، اور نہ کوئی اس میں دکھاوا، نہ کوئی تخت پر بیٹھ رہے ہیں، بالکل چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کی، اور یعنی رات میں وہ نکل جایا کرتے تھے مولا کائنات خود، اور اپنے دیکھتے تھے کہ کہیں میری حکومت میں کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو. یعنی وہ بہت ساری واقعات ہیں، اس پر میں اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ جارج ارداق نے یہ سوچا کہ یہ اتنی عظیم ہستی ہیں تو ان کا بہرحال مطالعہ کیا انہوں نے، اور پھر جتنا بھی ہو سکا، اور اس کے بعد انہوں نے قلم اٹھایا. میں بہت تیزی سے سفر بڑھاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا تو یہ آپ سے شیئر کرتا چلوں مولا کائنات کے حوالے سے، کہ ایک عیسائی مورخ لبنان کا رہنے والا جارج ارداق اتنی عظیم کتاب مولا کائنات کے حوالے سے لکھتا ہے، تو وہ آخر حالات کیا تھے. تو انہوں نے بتایا، ہمارے ڈاکٹر حسنین اختر صاحب نے جو عربی کے پروفیسر، انہوں نے کہا کہ جارج ارداق نے پورا اس کا مطالعہ کیا اور پھر چاہا کہ کتاب لکھوں، اور پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی، اور ظاہر سی بات ہے اس میں وقت بھی لگا ہوگا، اور اس کا مطالعہ کیا انہوں نے، پہلے مولا علی کی تمام واقعات، اور اس کے بعد وہ کتاب لکھتے ہیں. کتاب تو انہوں نے لکھ لی. اب وہ کتاب اتنی ضخیم ہو گئی کہ وہ 1 یا 2 یا 3 جلدوں میں بھی مناسب نہیں تھی، بلکہ 5 جلدوں میں تقریباً وہ آئی منظر عام پر. انہوں نے چاہا کہ ان کے حالات ایسے، مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ خود اپنی جیب سے شائع کر سکتے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جارج ارداق کا، کہ انہوں نے تمام جو پبلشر تھے، مسلم پبلشر پہلے، انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، اسے آپ شائع کریں. تو انہیں اچھا رسپانس نہیں ملا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی راضی نہیں ہوا. تو جارج ارداق بہت پریشان تھے، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اپنی ساری جتنی پونجی ہے میرے پاس، گھر اور جو بھی ہوگا، وہ سب میں بیچ کر بھی چاہتا تو کتاب چھپوا لوں، تو وہ نہیں ہو پا رہی تھی. بہت پریشان رہ رہے تھے جارج ارداق، اور اسی پریشانی میں انسان ہوتا یہ ہے کہ بھاگ دوڑ تو کرتا ہی ہے، اس کے بعد دعا بھی کرتا ہے. اب دعا کرے گا تو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ ویسے ہی اسی انداز سے وہ دعا کرتا ہے، اپنے اسی عبادت گاہ میں جاتا ہے. یعنی وہ چرچ میں بیٹھے ہوئے جاتے تھے، بلکہ چرچ میں، اور خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے آنکھیں بند کر کے، اور دعا کرتے تھے اپنے انداز سے، اور پھر چلے جا کرتے تھے 1 بار 2 بار 3 بار. جب وہاں کے اس چرچ کے پوپ نے، یعنی جو ان کا رہبر ہوتا ہے عیسائی برادران کا، یعنی پوپ یا اسے پادری کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ پوپ نے دیکھا کہ دور سے کہ یہ شخص آتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور جس انداز سے وہ دعا کرتے تھے، تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی خاص دعا یہ کر رہے ہیں، اور دعا پوری نہیں ہو رہی ہے شاید، تو میں معلوم کروں. تو وہ پوپ ان کے قریب گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ بیٹا کہ تم کیا دعا کر رہے ہو، تم کسی پریشانی میں ہو، مجھے بتاؤ کس پریشانی میں ہو. تو جارج ارداق کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو ان سے کہا کہ نہیں، آپ کے مطلب کی نہیں ہے یہ بات، اور یہ تو بہرحال آپ پوری نہیں کر سکتے میری اس دعا کو، نہ آپ اس میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے رہبر حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت سے متاثر ہو کر، ان کی کتاب نہج البلاغہ سے متاثر ہو کر میں نے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن میں پریشان تو یوں ہوں کہ یہ کتاب ابھی سے شائع ہونے میں بہت مشکلیں آ رہی ہیں، یعنی ایسے حالات میرے نہیں ہیں کہ اس کتاب کو میں شائع کرا سکوں. میں نے کوششیں کر لیں، تمام جو پبلشر ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ اتنی ضخیم کتاب ہے یہ، اور اس لیے میری پریشانی ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے مجھے کچھ مالی امداد کہیں سے مل جائے تاکہ یہ کتاب منظر عام پر آ سکے. پوپ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو وہ کتاب ایک بار مجھے دکھا دو اور ذرا میں بھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا دیکھ لیجئے آپ، لیکن بہرحال میں نے جیسا کہا کہ یہ تو ہمارے مذہب سے تعلق بھی نہیں رکھتی، لیکن آپ اسے پڑھ لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، مجھے اتنے ٹائم دے دو اور میں ذرا پڑھ لیتا ہوں. تو وہ کتاب جارج ارداق نے ان کو اپنے دے دی کتاب پوپ کو. وہ اپنے وہ کتاب پڑھی، اور اسی جو ٹائم دیا ہوگا اس کے اکارڈنگ وہ جارج ارداق پھر وہ کتاب لینے پہنچے، اور یہ خیال سے پہنچے تھے کہ اب وہ کتاب مجھے واپس مل جائے گی اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کا تم کہیں اور کوشش کرو. جب وہ پہنچے تو پوپ نے کہا کہ یہ کتاب یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیک ہے ہمارے چرچ کے فنڈ سے
تمہاری مدد کے لیے کہ اس کتاب کو چرچ کے فنڈ سے شائع کراؤ۔ جارج ارداق کی حیرانی اور بڑھی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے سوچا کہ یہ مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے امام کی شخصیت کے حوالے سے لکھی گئی کتاب کو آپ یہ یعنی چرچ کے فنڈ سے چھپوا رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال کیسا آیا؟ تو وہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جو مائنرٹی میں لوگ تھے، یعنی عیسائی لوگ، جہاں جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا کہ وہاں ان لوگوں کا اتنا خیال رکھا ہے اور اتنی مدد کی ہے ان کے ساتھ، اور جہاں جہاں ان کے گورنر رہے ان کے لیے حکم دیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ان کی جتنی مدد کی جائے کریں، اور ایسا نہ لگے کہ مائنورٹی والے یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اور بہت سارے واقعات پوپ نے ان سے شیئر کیے کہ مولا کائنات کے ہم پر بہت احسان ہیں، یہ احسان کا اتارنا نہیں ہوا بلکہ ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ہمارے چرچ کی طرف سے یہ ہوگا کہ یہ کتاب منظر عام پر آ جائے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، نہج البلاغہ کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کائنات کے خطبات کا ذکر ہو رہا ہے، اور عیسائی مورخ جارج ارداق کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کر کہ ان حالات میں وہ کتاب منظر عام پر آئی، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک جلد میں، 2 جلد میں، بلکہ 5 جلدیں مختلف عنوانات دے دیے گئے 5 جلدوں کے، اور وہ مولا علی کے عدل کے حوالے سے وہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اور پھر اس کتاب کا منظر عام پر آنا تھا کہ پوری دنیا میں دھوم مچ گئی، اور وہ اس کو اس قدر پسند کیا گیا کہ وہ کتاب پھر بعد میں دیگر زبانوں میں بھی شائع ہوئی ہے اور اسے بڑا پسند کیا گیا۔ بلکہ جارج ارداق کا بعد میں یہ لکھنا بھی ہے ایک مضمون میں، جو کہ ڈاکٹر حسنین اختر صاحب نے بتایا کہ عربی کے ایک اخبار میں، ایک رسالے میں جارج ارداق نے بعد میں کہا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد میرے پاس بہت سارے حاکموں کے، مسلمان حاکموں کے جو بہت سرمایہ دار تھے، ان کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ، اور خط آئے کہ یہ کتاب آپ نے بہت اچھی لکھی ہے اور اس کی تعریف، اور لیکن پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ ایسی ہی کتاب آپ ہمارے دیگر خلفائے پر بھی لکھ دیجئے، اس کا ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ اسے شائع کرائیں گے، اور اس کے لیے مالی امداد کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی ہم اتنی مالی مدد کریں گے۔ لیکن جارج ارداق کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد میں نے اپنا وہ قلم وہیں توڑ دیا ہے، اس کی نوک توڑ دی ہے۔ انہوں نے بتایا مجھے عربی میں جو لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جارج ارداق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس قلم کی نوک توڑ دی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ذات مولا کائنات جیسی اب کوئی دوسری ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے عروج کی جو انتہا ہوتی ہے، یعنی جتنا عظیم انسان ہو سکتا ہے، وہ مجھے نظر آئے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں جارج ارداق لبنانی مورخ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ سب واقعات سننے کے بعد پھر وہ کتاب کے بارے میں اب وہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اسے آپ سے تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن انہوں نے بتایا کہ مولا کائنات کے پورے تمام واقعات انہوں نے اس میں رقم کی ہے کہ جو ولادت سے لے کر خانہ کعبہ میں، ولادت سے لے کر اور خانہ کعبہ میں جو بت پرستی ہوتی تھی اس کو سب کو ختم کر، یعنی وہاں سے لے کر مولا علی کی شہادت، یعنی کوفے میں جو مولا علی کی شہادت ہوتی ہے وہاں تک کا سفر اس خوبصورت انداز سے جارج ارداق نے رقم کیا ہے اس کتاب میں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو یقیناً ناظرین نے یہ سن کر کتنا ہر مومن کتنا خوش ہوگا، یہ تو اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کی ذات تو وہ ہے کہ جن کی فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، یعنی پورے دنیا کا سمندر کا پانی جسے کہا جائے کہ روشنائی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، روشنائی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن مولا کائنات کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان میں رہ کر پروفیسر جاوید وششٹھ کہتے ہیں کہ ایک برہمن ہند
तुझे प्यार करे है, एक ब्राह्मण हिंद तुझे प्यार करे है, चोटी से हिमालय की नमस्कार करे है, चोटी से हिमालय की नमस्कार करे है। एक ब्राह्मण शायर, हिंदू शायर मौलाए कायनात की जब फजीलत पढ़ता है और देखता है तो वो अपने अंदाज से कुछ इस तरह से मंजूम खराज अक़ीदत पेश करता है। तो ये है मौलाए कायनात की ज़िंदगी। और हकीकत तो ये है कि मौलाए कायनात की फ़ज़ाइल न किसी के रोके से रुके हैं और न रुकेंगे। ज़ुबान कटती है कट जाए मगर इजहार करते हैं। नाज़रीन देखें इस खाकसार के ये 4 मिसरे। ज़ुबान कटती है कट जाए, ज़ुबान कटती है कट जाए मगर इजहार करते हैं, ज़ुबान कटती है कट जाए मगर इजहार करते हैं। अली से इश्क देखो मी समय तम्मार करते हैं, अली से इश्क देखो मी समय तम्मार करते हैं। अली के आशिकों में सबसे पहले खुद मोहम्मद हैं, अली के आशिकों में सबसे पहले खुद मोहम्मद हैं, जो सुबह शाम ज़िक्र हैदरे कर्रार करते हैं, जो सुबह शाम ज़िक्र हैदरे कर्रार करते हैं, जो सुबह शाम ज़िक्र हैदरे कर्रार करते हैं। नाज़रीन मेरा जी चाह रहा है कि जब मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो एक नज़्म अपने बिरादर मोहतरम, अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अज़ीम अमरोवी मरहूम की लिखी हुई एक नज़्म आपसे शेयर की जाए। डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब मेरे सबसे बड़े भाई थे वो अपनी जगह, लेकिन वो एक अज़ीम राइटर, एक अज़ीम दानिश्वर और एक अज़ीम मौर्रिख़ के हैसियत से जाने गए और पहचाने गए। उन्होंने तकरीबन 50 किताबें मंजर आम पर आईं और वो उनके नाम की तरह से वो ख़ुद भी अज़ीम, उनकी हर किताब भी अज़ीम, और बल्कि न सिर्फ अज़ीम बल्कि उनके नाम के हम काफ़िया ज़ख़ीम हैं, यानी हर किताब उनकी ज़ख़ीम है, नज़्म भी है, नसर भी है, और जो उनकी तहक़ीक़ है और जो उनकी तनक़ीद है हर तरह से, और दुनिया भर के रसाइल में उनके मज़ामीन हमें देखने को मिलते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये खाकसार अगर ज़ुबान थोड़ी बहुत भी बोलना सीखा है तो उनके कदमों में बैठने का असर है। जो शायद थोड़ी बहुत मैं शायरी कर लेता हूँ या थोड़ा बहुत आपके बीच हाजिर हो जाता हूँ और मौलाए कायनात के हवाले से और अहले बैत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल हुआ है, तो शायद उन बुज़ुर्गों की खिदमत का ही सिला है। तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब की यूँ तो बहुत सी शायरी ऐसी है कि जी चाहता है कि वो आपसे शेयर की जाए, लेकिन इस वक्त जी चाह रहा है नाज़रीन के वो नज़्म आपसे शेयर करूं जिसका उन्वान है इत्तेफाक। देखिए क्या जॉर्ज अर्दाख ने कहा था ना कि वो मैंने चाहा कि कुछ जगहों पर गया कि ये किताब उन पब्लिशर्स के पास भी गया जो उनके मानने वाले थे यानी मुसलमान थे कि वो शाया करें, लेकिन राज़ी नहीं हुए कोई, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी रही नाज़रीन कि अगर आप तारीख़ देखेंगे कि मौला अली के चाहने वाले की तादाद जहाँ एक तरफ बहुत है, वहीं मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाले और उनके दुश्मनों की तादाद भी काफ़ी हो गई है। वो क्यों हो गई है इसके मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसील में, ये नसीब की बात है। बहरहाल जिसे जन्नत में जाना है उसे जन्नत में जाना है, जिसे जाना जहन्नुम में है उसको कौन रोकेगा। तो मौलाए कायनात के जब दुश्मनों ने ही देखा कि मौला अली के इतने फ़ज़ाइल हैं, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें ये इत्तेफाक था कि मौला अली ने ये इस तरह से ज़ुल्फ़िकार उनके लिए आ गई और ये खाने काबा में पैदा हो गया, ये इत्तेफाक था। तो बिरादर मोहतरम, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अज़ीम अमरोवी जब अपनी नज़्म पढ़ते थे उस वक्त भी ये कहते थे, और ये अपनी किताब में जो उनकी मेरे पास इस वक्त हाथ में किताब है मनक़बत अज़ीम, उसमें भी उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है नज़्म से पहले कि दुश्मनान अली जब मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को इत्तफ़ाक़ कहना शुरू किया तो उसी से मुतासिर होकर ये नज़्म हुई जिसका उन्वान रखा इत्तेफ़ाक़। डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब कहते हैं कि ये इत्तेफाक के बिनते असद ने ये सोचा, ये इत्तेफाक के बिनते असद ने ये सोचा कि आओ आज चलें सूहे खाने काबा। ये इत्तेफाक उठाकर निगाह जब देखा जिदारे खाने काबा में दर नज़र आया।
اور یہ اتفاق کہ کعبے میں وہ ہوئے پیدا، یہ اتفاق کہ ازدر کو چیر کر پھینکا، یہ اتفاق کہ ازدر کو چیر کر پھینکا، اور یہ اتفاق کہ آغوش میں محمد کی خدا گواہ کہ اس نے پڑھا کلام خدا، یہ اتفاق کہ آغوش میں محمد کی خدا گواہ کہ اس نے پڑھا کلام خدا، یہ اتفاق کہ خندق کا معرکہ جیتا، یہ اتفاق کہ خندق کا معرکہ جیتا، اور یہ اتفاق کہ ایمان کل وجود بنا، یہ اتفاق کہ ایمان کل وجود بنا، اور یہ اتفاق کہ مرحب کے کر دیے ٹکڑے، یہ اتفاق کہ مرحب کے کر دیے ٹکڑے، یہ اتفاق کے انتر کا سر اتار لیا، یہ اتفاق کے انتر کا سر اتار لیا، یہ اتفاق کہ لات و منات کو توڑا، یہ اتفاق کہ لات و منات کو توڑا، یہ اتفاق کہ خیبر کا در اکھاڑ لیا، یہ اتفاق کہ خیبر کا در اکھاڑ لیا، یہ اتفاق کہ دوش نبی مقام ملا، یہ اتفاق کہ دوش نبی مقام ملا، یہ اتفاق عشیرہ میں کر لیا وعدہ، یہ اتفاق کہ حسنین سے پسر پائے، یہ اتفاق کہ حسنین سے پسر پائے، اور یہ اتفاق کہ زوجہ تھیں فاطمہ زہرا، یہ اتفاق کہ زوجہ تھیں فاطمہ زہرا، اور یہ اتفاق سند لافتہ کی ان کو ملی، یہ اتفاق سند لافتہ کی ان کو ملی، یہ اتفاق ہوئی ذوالفقار حق سے عطا، یہ اتفاق ہوئی ذوالفقار حق سے عطا، یہ اتفاق کہ سورج کے رخ کو موڑ دیا، یہ اتفاق کہ سورج کے رخ کو موڑ دیا، یہ اتفاق کہ سوئے نبی کے بستر پر، یہ اتفاق کہ سوئے نبی کے بستر پر، یہ اتفاق کہ سجدے میں سر بھی کٹوایا، یہ اتفاق کہ سجدے میں سر بھی کٹوایا، اور یہ اتفاق کہ عبد خدا تھا وہ بندہ، یہ اتفاق کہ عبد خدا تھا وہ بندہ، مگر نصیری کو اللہ کا ہوا دھوکا، ارے یہ اتفاق کہ عبد خدا تھا وہ بندہ، مگر نصیری کو اللہ کا ہوا دھوکا، ہر اتفاق ہی، اب دیکھیے عظیم صاحب اس نظم کو جو اینڈ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں اس کو، کہ ہر اتفاق ہی کیوں متفق تھا حیدر سے، ہر اتفاق ہی کیوں متفق تھا حیدر سے، ارے کسی کے ساتھ کوئی اتفاق تو ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی اتفاق تو ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی اتفاق تو ہوتا۔ دیکھیں کیا خوبصورت انداز میں اس نظم اتفاق میں ڈاکٹر عظیم امروی صاحب نے مولا کائنات کے فضائل بتائے اور ان کو جواب دیا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مولا علی کے فضائل کیا، یہ جو بھی فضائل کا رخ آیا ہوگا یہ اتفاق تو کتنا خوبصورت انداز میں کہا کہ چیلنج بھی دے دیا آخری میں کہ پوری دنیا کو کہ کسی کے ساتھ کوئی اتفاق تو ہوتا، اتنے فضائلوں والا کوئی شخص لائیں تو بتائیے۔ تو یہ دیکھیے مولا علی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے داماد اور پہلے امام ہیں ہمارے، ان کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے کچھ اشعار اس وقت آپ کے سامنے ضرور پیش کروں، کیونکہ رسول اللہ کا جب میں نے ذکر کیا اور رسول اللہ کے حوالے سے جب بات آ رہی ہے تو میں نے یہ مطلع کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ جس نے سمجھا ہے کیا ہے علی، جس نے سمجھا ہے کیا ہے علی وہ فقط مصطفیٰ ہیں علی، جس نے سمجھا ہے کیا ہے علی وہ فقط مصطفیٰ ہیں علی، وہ فقط مصطفیٰ ہیں علی، اور صبر کی ابتدا ہیں علی، صبر کی
ابتدا ہے علی، صبر کی انتہا ہے علی۔ دیکھیں مولا کائنات کا صبر اگر دیکھیں آپ، دیکھیں ان کی اولاد کا صبر، کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کا صبر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر مولا کائنات کا صبر بھی آپ دیکھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں، اس کے بعد جو مولا کائنات کا امتحان لیا گیا ہے، جو ان کو ستایا گیا ہے، اور جو بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے یعنی شہزادی کے اوپر دروازے کا گرانا اور حضرت محسن کا شہید ہونا، اور پھر اس کے بعد مولا پر طرح طرح کی مصیبتوں کا آنا، اگر مولا علی چاہتے تو اسی وقت ذوالفقار نکال لیتے تو پھر خون خرابہ ہی ہونا تھا، اور وہ سب ہو جاتا جو یزید بعد میں پھر چاہ رہا تھا۔ یعنی دین اسلام کا جو بنیاد ہے، جو رسول اللہ نے 40 سال اپنی محنت سے، اپنے کردار سے دلوں کو جیتا تھا، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا بنایا تھا، اور جو اصول بنائے تھے، اسلام کے اصول سامنے رکھے تھے، حق کو حق بتایا تھا، حرام کو حرام، حلال کو حلال کا جو فرق بتایا تھا، اس کو مٹایا جا رہا تھا، اور وہی کام جو یزید بعد میں پھر کرنا چاہا، اور پوری قربانی امام حسین علیہ السلام نے پورے کنبے کے ساتھ دی، اس وقت بھی وہ ہو رہا تھا، لیکن مولا علی نے چاہا کہ میں اس وقت صبر سے کام لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ جو حاکم چاہ رہا ہے۔ تو صبر کی ابتدا ہے علی، صبر کی انتہا ہے علی، عاشق مصطفیٰ کبریا، عاشق مصطفیٰ کبریا، عاشق کبریا ہیں علی، عاشق مصطفیٰ کبریا، عاشق کبریا ہیں علی، عاشق کبریا ہیں علی، کہہ رہے ہیں علی کے سجود، کہہ رہے ہیں علی کے سجود۔ علی حضرت علی کے سجدوں کو دیکھیے، کتنی دیر تک وہ سجدہ کرتے تھے اور کس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں، سر بھی دیا تو سجدے میں ہی دیا، یعنی شہادت پائی تو وہ بھی سجدے کے دوران۔ کہہ رہے ہیں علی کے سجود، مت سمجھنا خدا ہے علی، کہہ رہے ہیں علی کے سجود، مت سمجھنا خدا ہے علی، مصطفیٰ کے لیے دیکھیے، مصطفیٰ کے لیے دیکھیے، ایک حسین آئینہ ہے علی، ایک حسین آئینہ ہے علی، اور آپ کا کرتے ہیں احترام، آپ کا کرتے ہیں احترام، جتنے بھی انبیاء ہیں علی، جتنے بھی انبیاء ہیں علی، اور ہنس کے بولی جدار حرم، ہنس کے بولی جدار حرم، ہنس کے بولی جدار حرم، آپ موجز نما ہے علی، آپ موجز نما ہے علی، اور جس سے روشن ہوئی کائنات، جس سے روشن ہوئی کائنات، ایسا روشن دیا ہے علی، ایسا روشن دیا ہے علی، اور مشکلیں جس سے توبہ کریں۔ دیکھیں کسی بھی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، آپ نعت علی پڑھیے، یا علی مدد کیجئے، مشکلیں آپ سے بھاگیں گے۔ مشکلیں جس سے توبہ کریں ہیں، ایسے مشکل کشا ہیں علی، ایسے مشکل کشا ہیں علی، اور کی حکومت بھی تو اس طرح۔ دیکھیے جو مختصر سا عرصہ، جیسے میں نے پہلے کہا، مولا کائنات کو دیا گیا حکومت کے لیے، تو وہ کس انداز سے کی حکومت بھی تو اس طرح، ایک لیے بوریا ہے علی، ایک لیے بوریا ہے علی، اس کو پھر اور کیا چاہیے، اس کو پھر اور کیا چاہیے، جس کے دل میں ذرا ہے علی، جس کے دل میں ذرا ہے علی، اور گونجتی ہے جو آواز حق، گونجتی ہے جو آواز حق، دین کی وہ صدا ہے علی، دین کی وہ صدا ہے علی، اور آج بھی مفلسوں کے لیے، آج بھی مفلسوں کے لیے آپ ہی آسرا ہیں علی، آج بھی مفلسوں کے لیے آپ ہی آسرا ہیں علی، اور سایہ بن کر نبی کا رہے،
سایہ بن کر نبی کا رہے، کس قدر با وفا ہیں علی، کس قدر با وفا ہیں علی۔ اور باب خیبر لیے ہاتھ پر، باب خیبر لیے ہاتھ پر، طاقت کبریا ہیں علی، طاقت کبریا ہیں علی۔ اور آپ کے جو ہیں سچے غلام، آپ کے جو ہیں سچے غلام، وہ سبھی اولیاء ہیں علی۔ دیکھیے آپ کسی بھی اولیاء کے اور کسی بھی صوفی کے دربار میں جائیے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یعنی کسی بھی صوفی کے جائیے تو وہ وہاں پر آپ کو صرف علی علی کی صدائیں سنائی دیں گی کہ آپ کے جو ہیں، آپ کے ہیں جو سچے غلام، وہ سبھی اولیاء ہیں علی۔ اور علم کا شہر ہے مصطفیٰ، علم کا شہر ہے مصطفیٰ، اور جس کا بس راستہ ہے علی، جس کا بس راستہ ہے علی۔ وقت سے پہلے پوری ہوئی، وقت سے پہلے پوری ہوئی، کیسی پیاری دعا ہے علی، کیسی پیاری دعا ہے علی۔ اور ڈھونڈتا ہو خدا کو، ڈھونڈنا ہو خدا کو اگر، ڈھونڈنا ہو خدا کو، ڈھونڈنا ہو خدا کو اگر، سیدھا سادہ پتہ ہے علی، سیدھا سادہ پتہ ہے علی۔ اور مقطع دیکھیں کہ موڑ 12 ہیں جس میں سلیم، موڑ 12 ہیں، 12 امام ہو گئے، موڑ 12 ہیں جس میں سلیم، حق کا وہ راستہ ہے علی، حق کا وہ راستہ ہے علی۔ جس نے سمجھا ہے کیا ہے علی، وہ فقط مصطفیٰ ہے علی، وہ فقط مصطفیٰ ہے علی۔ تو ناظرین میں یہی کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت 1400 سال سے شعراء دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شعراء مسلسل اپنے اپنے انداز سے مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور جو بھی شاعر کوشش کرتا ہے، یا جو بھی رائٹر نثر والا ہو چاہے یا نظم، جو بھی لکھنا چاہتا ہے مولا علی کے بارے میں کچھ، تو اس کو مدد بھی وہیں سے ملتی ہے، مدد پروردگار کرتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کی اس قدر احسان ہے دین حق پر، یعنی پوری اولاد کو، نہ صرف یہ کہ پوری اولاد کو دین پر قربان کر دیا، بلکہ ان کی سیرت کو دیکھیں، اور رسول اللہ کے جانشین، سچے جانشین ہونے کے ناطے انہوں نے جو دین اسلام کو پھیلانے میں مدد کی ہے، اس کا کون نہیں جانتا۔ ناظرین، رمضان، ماہ رمضان جو اللہ کا وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا، برکتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اتنا اہم مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ اسی مہینے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کی مسجد میں نماز صبح ادا کرنے جب آتے ہیں تو وہ قیامت کا وقت بھی آتا ہے کہ جب مولا کائنات نماز صبح کی نیت کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورہ دوسرا پڑھتے ہیں، اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اور اس کے بعد ایک ملعون نے، ایک ظالم نے، ابن ملجم جس کا نام تھا، اس نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار 19 رمضان کی صبح مولا کائنات کی سجدے کی حالت میں ان کے سر پر حملہ کیا۔ یقیناً یہ قیامت کے لمحات رہے ہوں گے اور قیامت کی گھڑیاں ہوں گی، جو کچھ وقت یہ 19 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک رہا۔ مولا کائنات کے اس وقت کے بھی فیصلے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے قاتل کو بھی شربت دیا، جو مولا کائنات کے لیے شربت آیا ہوگا، نہیں اسے پلا دو، یہ بڑا دہشت میں ہے، جسے نمازیوں نے بعد میں پکڑ لیا تھا۔ اور اس سے کچھ پوچھا بھی کہ کیا میں تیرا اچھا حاکم نہیں تھا، کیا میں انصاف نہیں کیا کسی کے ساتھ؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ بہت اچھے حاکم بھی ہیں، آپ بہت اچھے منصف بھی، لیکن جس کی قسمت میں جہنم میں جانا لکھا ہو وہ کیا کر سکتا ہے۔ مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو اس کو جو بھی اسے سزا دوں یا اس کو معاف کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی، لیکن اگر میں
نہیں بچ پاتا تو اس کو بھی سزا اتنی ہی دی جائے کہ اس نے ایک حملہ کیا ہے میری گردن پر تو اسے اس سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ تو یہ واقعات بھی مولا کائنات کے ان لمحات میں جو وہ تکلیف میں تھے مولا، اور مولا کی یہ خبر جب کوفہ میں پھیل گئی تو مولا سے محبت کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی یہ پتہ لگا کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، جو زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، تو بچے اپنا دودھ پیالے لے کر دروازوں پر کھڑے ہو گئے مولا کائنات کے در پر کہ یہ مولا کے ہم آج دودھ نہیں پئیں گے، لیکن کسی بھی طرح سے ہمارے مولا کے زندگی بچ جائے۔ تو یہ ہے مولا کائنات کی زندگی۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں اس موقع پر کچھ اشعار اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں جو مولا کائنات کے ان ایام شہادت کے حوالے سے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبول قیامت آئی ہے، ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائش، خدا کے گھر میں شہادت اسی نے پائی ہے، بجھی تھی زہر میں تلوار ابن ملجم کی، جو فرق سیاد مظلوم پر لگائی ہے، نماز صبح میں مشغول تھے امام کہ سر میں تیغ ستمگار کی درائی ہے، ندا فلک سے یہ آئی امام قتل ہوا، ندا فلک سے یہ آئی امام قتل ہوا، ستم کے ہاتھوں نے بنیاد کعبہ ڈھائی ہے، ماہ سیام کی 19ویں تھی وقت سحر کہ شمع دین نبی کفر نے بجھائی ہے، حرم میں شوق قیامت کا ہو گیا برپا، زمین کعبہ بھی اس غم سے تھر تھر آئی ہے،
علی کے پاس گری کہہ کے زینب و کلثوم، یہ کس نے حالت زارا پوکی بنائی ہے؟ ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا؟ ذرا سی دیر میں یہ کیا مصیبت آئی ہے؟ سروں سے باپ کا سایہ اٹھا، یتیم ہوئے، گھڑی کیسی مقدر نے اب دکھائی ہے۔ علی نے سجدے خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبول قیامت آئی ہے۔